بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اپنا جانشین بنا دیا حضرت عمر کو، عمر نے اپنا جانشین بنا دیا حضرت عثمان کو، اسی طریقے سے امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنا دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جانشین بنانا ناجائز ہے، کس نے کہا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں خلافت ہی ہونی چاہیے، ملوکیت نہیں ہونی چاہیے، کس نے کہا؟ خلافت کا مقصد اگر ملوکیت پورا کر دے تو ملوکیت بری کیوں ہے؟ اور خلافت اگر ملوکیت جیسا کام کرنے لگے تو خلافت بری ہو جائے گی، نام صرف رہے گا۔ تو اصل چیز ہے کہ رعایا کو خوشحال رکھنا، کتاب و سنت کے مطابق ان کو لے کر کے چلنا، یہ اصل کام ہے، چاہے وہ خلافت ہو چاہے ملوکیت ہو۔ ملوکیت حرام اور ناجائز نہیں ہے اسلام میں، اور جانشین مقرر کرنا یہ بھی حرام نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بہت پیاری حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، حدیث اس طرح، وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر فاتاهم عمر فقال الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بکر قالوا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، رواہ النسائی فی کتاب الامامہ۔ حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو ایسے ہی جہاں امامت کا چیپٹر ہے اس حدیث پاک کو لائیں، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ حدیث دیکھو، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکال لی گئی، ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ نہیں مانتا، موت کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہاں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکال لی گئی، جان نکالنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ انتقال کر کے مر گئے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان قبض کر لی گئی، لاش ابھی رکھی ہوئی ہے، کتنے گھنٹے رکھی رہے گی؟ تقریباً 36 گھنٹے، تقریباً 8 بجے آپ کا انتقال ہوا پیر کے دن، پورے دن لاش رکھی رہی، پوری رات لاش رکھی رہے گی، اور پھر منگل کا دن آ گیا، منگل پورا دن یہ لاش رکھی رہے گی، اور بدھ کی رات کو سورج کے غروب ہونے کے بعد دن شروع ہو جاتا ہے، تو بدھ کی رات کو آپ کی تدفین عمل میں آئی، تقریباً 36 گھنٹے آپ کی نعش مبارک رکھی رہے گی۔ کیوں بھائی دیری کیوں کی گئی؟ خلافت کا مسئلہ طے کرنے کے لیے، خلافت کے مسئلے کو طے کرنے میں اختلاف ہوا۔ اب دیکھیں یہاں اس حدیث پاک میں ایک اصول دیا گیا ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے، ایک عالم کا دوسرے عالم سے اختلاف ہو سکتا ہے، ایک بات کوئی عالم بتاتا ہے، اس کے خلاف کوئی دوسرا عالم کوئی بات کہتا ہے، اختلاف ہو گیا، تو یہ اختلاف مضر نہیں ہے، اختلاف مضر نہیں ہے، یہ اختلاف تو صحابہ کرام کے درمیان بھی تھا۔ حضرت علامہ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول المفید کے اندر یہ لکھا ہے، امام شوکانی صاحب نول الاوطار، امام شوکانی نے اپنی مشہور کتاب القول المفید میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے درمیان 100 مسئلوں میں اختلاف تھا۔ کتنے مسئلوں میں؟ 100 مسئلوں میں، اور زندگی میں 3 مسئلوں میں اتفاق ہو گیا، 97 مسائل میں مرتے دم تک اختلاف رہا۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طریقے کے اختلافات مضر نہیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ایک آدمی رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ سینے پر باندھ لیتا ہے، اسے پوچھا گیا بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ بولے علامہ ابن باز نے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ ٹھیک ہے، باندھنے دو اس کو، کوئی چھوڑ رہا ہے اصرار کر رہا ہے، چھوڑ دو۔ اگر وہ کوئی دلیل پیش کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے صراحت کے ساتھ یا کنایتاً کوئی بات نکل رہی ہے، اگر اس کے اوپر عمل کرنا ٹھیک ہے، تو اس طریقے کا اختلاف مضر نہیں ہے اور اس پہ الجھنا بھی نہیں چاہیے۔ اس طریقے کا اختلاف صحابہ کرام کے درمیان تھا۔ امام شوکانی قول المفید کے اندر لکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر میں 100 مسئلوں میں اختلاف تھا، زندگی میں 3 مسئلوں میں اتفاق ہو گیا، مرتے دم تک 97 مسائل میں اختلاف ہی رہا۔ اس کا مطلب دونوں غلطی پر تھے؟ نہیں، ایسا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اختلاف ہو گیا یا کیا خلیفہ کون بنے؟ تو لوگوں نے کہا، چند لوگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ دیکھو مسئلے کا حل کیا ہے، یہ ہے، کہا کہ پیش کرو۔ کہا کہ ایک امیر انصاریوں میں کا اور ایک امیر مہاجرین میں کا۔ قالت الانصار، انصاری لوگوں نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں کا ایک امیر تم میں کا، 2 امیر ہو جاتے ہیں۔
اتنے میں حضرت عمر آئے، فاتاہم عمر، حضرت عمر آئے اور کہا کہ دو امیروں کا ہونا یہ اختلاف کو باقی رکھے گا، اختلاف کا حل نہیں ہوا، اختلاف باقی رہے گا. اس طریقے سے یہ اختلاف کا سولوشن نہیں ہے، اختلاف کا حل نہیں ہوا ہے. تو کہا کہ آپ ہی بتا دو. کہا کہ ایک بات بولتا ہوں، دیکھو کتنی اچھی بات بتا رہے ہیں، دو امیر رہیں گے تو مسائل میں اختلاف باقی رہے گا، بلکہ اختلاف حقیقت میں باقی رہے گا. تو کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے اختلاف کو حل کیسے کریں. دیکھو حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں، کہتے ایک بات بولوں، بولے الستم تعلمون، کیا تم یہ نہیں جانتے ہو. کہا کہ کیا؟ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ نبی نے اپنے بیمار ہونے مرض الموت کے زمانے میں اپنے مصلی پر کس کو کھڑا کیا تھا؟ نماز پڑھانے کے لیے، کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ان یصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیں. کہا کہ حضرت ابو بکر کو. کہا فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ، تو کس کا دل چاہے گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھے. قالوا، تو تمام صحابہ کرام جو اب تک اختلاف کر رہے تھے اور دو دو امیر بنانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے، تمام لوگوں نے کہا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے آگے بڑھیں. ارے جس کو نبی نے اپنے حیات میں، اپنی زندگی میں بڑا بنا دیا، اس سے آگے کون بڑھے گا. نبی نے سب سے بڑی عبادت جو نماز ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دی گئی، اس عبادت کے لیے اپنی حیات ہی میں مصلی پر اگر حضرت ابو بکر کو کھڑا کر دیا تو کون ان سے آگے بڑھے گا. لہذا ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا جائے. اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف ہوتا تھا، مگر حدیث آ جانے کے بعد چاہے وہ کنایتن ہو چاہے صراحتن ہو، صحابہ کرام حدیث کے اوپر سر جھکا دیتے تھے اور اختلاف کا حل وہی مل جاتا تھا. آج بھی لوگ اگر اختلاف کا حل چاہتے ہیں تو قرآن و سنت کے علاوہ ان کو اختلاف کا حل کہیں نہیں ملے گا. لیکن سچ یہ ہے، صحیح یہ ہے کہ وہ حقیقت میں اختلاف باقی رکھنا چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہی نہیں. بتائیے، آپ نے اپنی حیات میں نماز پڑھانے کے لیے کس کو بنایا؟ ابو بکر کو. اشارہ کس بات کی طرف تھا کہ میرے بعد جانشین کس کو بنانا، خلیفہ کس کو بنانا؟ حضرت ابو بکر کو. اب حضرت امیر معاویہ اگر اپنے بیٹے یزید کو باصلاحیت سمجھتے ہوئے اگر خلافت کے لیے مقرر کر دیتے، اپنی زندگی میں نامزد کر دیتے ہیں، ولی عہد بنا دیتے ہیں، تو اس سے اسلام کے اندر کون سا فساد اور کون سا فتنہ برپا ہو گیا؟ حضرت امیر معاویہ کو اسی وجہ سے گالی دی جاتی ہے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم ہیں، امت کے ماموں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم ہیں حضرت امیر معاویہ. اور ان کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے، کیا؟ وان عبد الرحمن ابن ابی امیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی انه قال لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدہ، رواہ الترمذی فی کتاب المناقب. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو اسے کتاب المناقب کے اندر لائے. حضرت عبد الرحمن ابن ابی امیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ کس کے بارے میں؟ قال لمعاویہ، معاویہ کے بارے میں دعا کی. یزید کے باپ حضرت معاویہ اپنے سالے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اس کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے، مہدی بنا دے یعنی ہدایت یافتہ بنا دے، وحدہ، اور ہدایت کے اوپر اس کو ہمیشہ قائم رکھ. بتائیے، جس کو نبی نے اس طریقے کی دعا کی ہو، جس کے لیے کہ اس کو ہدایت کے اوپر قائم رکھ، ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، لوگ کہتے کہ یہ ہدایت کے اوپر نہیں تھا، گمراہ تھا. نبی نے جس کی ہدایت کے لیے دعا کی ہو، اگر وہ آدمی یزید کو خلیفہ بناتا ہے، یزید کو جانشین بناتا ہے، تو یہ ہدایت کی روشنی میں بناتا ہے. اس لیے کہ نبی نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدہ، اللہ اس کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا، اسی طرح مہدی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، وحدہ، اور زندگی بھر اس کو ہدایت کے اوپر قائم رکھ. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نبی کی یہ دعا ہے کہ ہدایت کے اوپر تھے. لہذا جانشین مقرر کرنا اپنی حیات کے اندر یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اس کو خواہ مخواہ شیعہ حضرات نے اچھال دیا ہے.